بس موبائل لے لیا. بعض نوجوان پہ موبائل بالکل دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا, پاگل گھوروں پہ پڑا ہوا, پتہ نہیں کس کس سے باتیں کر رہے ہیں. سچی بات ہے. اب معلوم ہے کس سے باتیں کرتا ہوگا, وہ تم خود جانتے ہو. ارے تم رے بات کرنے پہ اگر آ جائیں تو ہماری بچیاں بھی کم نہیں ہیں. سچی بات ہے. آج کے دور میں اگر 50 گھر ہیں نا تو 40 گھروں کی بیٹیوں پہ بڑے بڑے موبائل ملیں گے. بالکل سچی بات ہے. میں ان کے ابا سے پوچھتا ہوں, تم پوچھو ان کے ابا سے, یہ بیٹیوں پہ جو بڑے بڑے موبائل ہیں, یہ پلاٹنگ چل رہی ہے, ان کی کارخانہ چل رہا ہے, فیکٹری چل رہی ہے, بسیں چل رہی ہیں, ٹرک چل رہے ہیں, ہوائی جہاز چل رہے ہیں, جو پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. ارے سب کو پتہ ہے. اور ماں سن لے, نبی فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی للحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک, قبر تک علم حاصل کرو. اللہ سنو, سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اسی کی جوان بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے کپڑا کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے, کبھی ادھر کو, آدھا گھنٹہ اٹھلا کر کے باتیں کر رہی ہے. کیا یہ ماں پاگل ہے؟ پاگل. اس ماں سے پوچھو تیری بیٹی جوان اٹھلا کر کے کس سے باتیں کر رہی ہے, کون سا ایسا رشتہ دار ہے 1 گھنٹے سے چھت پہ کھڑے ہو کر کے باتیں چل رہی ہیں, موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے. ماں کو سب پتا ہے. اگر باپ کام سے چلا گیا تو کیا اس ماں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ سچی بات ہے. بہت اچھا. کیا اس ماں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول اور صحابہ خیبر کی جنگ فتح کر کے آ رہے تھے. کس کی جنگ بولو؟ خیبر کی. وہی باب خیبر جو مولا کائنات حضرت علی نے ڈھال بنا لیا تھا. توجہ رکھو. وہ گدھا آ کر کے کہنے لگا, آقا, پیارے آقا, میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب ایک جانور جب بولی میں بولنے لگے تو لوگ تعجب کریں گے. میرے نبی بولے, بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا, میرے سب سے بڑے والے دادا جو تھے, مجھ تک, ان سے لے کر کے مجھ تک 60 نسلوں میں گدھے ہی ہوئے. کتنی نسلیں ہو گئی گدھوں کی؟ اور سارے گدھے, سب کے سب گدھے, تمام جتنے بھی انبیاء کو ان کا شرف حاصل ہوا, انبیاء کا ان کو, تو وہ ان کی سواری بنے تھے. سارے کے سارے گدھے کون بنے تھے بولو؟ انبیاء کی. اے آقا, میرے دادا کی نسل میں کوئی اور نہیں رہا, صرف میں ہی رہا, اور آپ بھی آخری نبی ہیں, آخری پیغمبر ہیں. آقا, پیارے آقا, دل چاہتا ہے آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں اور میں آپ کی سواری بن جاؤں. جی. نبی بولے تمہارا نام کیا؟ تو وہ کہنے لگا یزید ابن شہاب. اس گدھے کا کیا نام تھا؟ یزید ابن, یعنی شہاب کا بیٹا یزید. وہ کالے رنگ کا تھا. کہنے لگا آقا, میں آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. اور تم تو یار قصور پور, کیا بستور, سمجھے, تم تو یار انسان ہو, نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, محبت میں یہ سب کیا ہے؟ اگر آقا راضی ہو گئے تو بیڑا پار. بے شک. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا آقا, آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بن جاؤ, مگر تم کس کے یہاں رہتے تھے؟ کہا میں یہودی کے یہاں رہتا تھا, وہ مجھے چابک سے مارتا تھا, میں اسے بٹھاتا نہیں تھا, گرا دیا کرتا تھا. مگر آج سے میں آپ کی سواری بنوں گا. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, مگر تمہارا نام یزید ابن شہاب نہیں, آج کے بعد تمہارا نام یعفور ہوگا. کیا نام ہوگا؟
گن کے مت دو ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ بچہ ہے، بھولا ہے، اچھا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ آمین۔ اب جو اس نے اپنے چچا کا اور ابا کا سیکھا تو وہی تو کرے گا، وہ بھی آگے اس کا ابا۔ اور ہمارے یہاں دیکھو نوٹ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ سنت سے ہٹا ہوا، جی طریقہ سنت نہیں ہے۔ آئیں گے لو 1 2 3، اس کا مطلب گن کے دے رہا ہو، یا تو میرا قرض آ رہا تاکہ زیادہ نہ پہنچ جائیں، یا پھر لوگوں کو دکھا کے دے رہے ہو، سچی بات ہے۔ تو دونوں چیزیں بیکار اور برباد۔ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، قرضہ تو نہیں ہے۔ اب دکھانا اگر مطلب ہے تو نوٹ دکھا کے دو گا کہ اگر نماز بھی دکھاوے کی پڑھو گے نا تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ کچھ لوگ آتے ہیں، شاعر لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو اکٹھے کرے نوٹ، ایسے پھینک کے بھاگ گئے۔ میں تمہاری دعوت کروں اور چکن اور مٹن سب بناؤں، دسترخوان پہ تم بیٹھ جاؤ، ڈونگا اٹھا کے پھینک کے مار دوں، لو کھاؤ، کیسا لگے گا تمہیں؟ بولو، تہذیب کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ طریقہ بھی سیکھو، ایسے دو نا، اس انداز میں دو کہ دیکھ لینے والا بھی خوش ہو جائے، دینے والا بھی خوش ہو جائے، پیارے انداز میں۔ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے، یہ بھی ذہن۔ اب طریقہ کیا ہوگا بولو؟ سنت کا طریقہ ہوگا۔ سنو، اب اس گدھے کا نام کیا ہو گیا؟ یافور۔ وہ آقا کی سواری ہو گیا، آقا کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، آقا اس پہ سوار ہوتے تھے۔ وہ یافور اتنا سمجھدار تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری میں آتا ہے، وہ یافور سے میرے نبی کام لیا کرتے تھے۔ کیسے؟ کہتے تھے یافور ذرا ابو بکر کو بلا کر کے لاؤ۔ کن کو بلا کر کے لاؤ؟ ارے بھائی جانور کے سامنے بین بجاتے رہو، پتہ چلے گا؟ بھینس کے سامنے بین بجاؤ، لہرے میں آئے گی کیا؟ بولو نا۔ لیکن وہ جانور ہو کر کے نبی کو سمجھتا تھا۔ میرے نبی فرماتے تھے جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ جاتا تھا ابو بکر صدیق، اگر 10 لوگوں میں کھڑے تو ان کو جا کر کے منہ لگا دیا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق سمجھ جاتے تھے نبی کی سواری آئی ہے، آقا بلا رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر وہاں نہیں ہوتے تھے نا تو ان کے دروازے پہ جا کر کے منہ مارتا تھا، بلا کر کے لاتا تھا۔ میرے نبی کہتے تھے جاؤ عمر کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ عثمان کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ علی کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ طلحہ زبیر ان لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ مگر وہ جانور کیسے جانتا تھا کون کیا کیسا نام ہے؟ اللہ اللہ، کتنا پیار کرنے والا جانور، ذرا سنو اس کا ذکر آتا ہے۔ اب اگر عالموں سے پوچھو کیا جانور جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو علماء یہ فرماتے ہاں کچھ جانور جنت میں جائیں گے۔ جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں سے میرے نبی کی یہ سواری بھی جنت میں جائے گی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اندازہ لگاؤ یار، جانور ہو کر کے اس نے جنت کما لی، اور ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ بس جلسے میں آ کے کھڑے، میری تھوڑی باتیں کڑوی بھی رہتی ہیں، معاف کرنا، ذرا سن لینا، مجھ سے ہنسنے کی زیادہ امید مت رکھنا۔ جلسے میں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اماں گھر میں تڑپ رہی ہے، سچی بات ہے۔ ابا کا کہنا نہیں مانتا، بہنیں بیچاری جن کی شادی ہو گئی ہیں وہ تڑپ رہی ہیں، میرا بھائی بلانے آتا ہوگا، ایک فون نہیں کرتا ہے، فون۔ باپ بیچارہ کما کما کے، کیونکہ خرچے اتنے بڑھا لیے، اب وہ حلال کمائے حرام کمائے، سٹا کھیلے، جوا کھیلے، کسی کا گلا دبا دے، کسی کے پیسے مار لے، سمجھے، چاہے پڑیے بیچ لے، پڑیے سمجھ رہا، اس میں یہ ساری چیزیں کر لے۔ اب خرچے اتنے بڑھ گئے، کہاں سے لائیں؟ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، یہ مائیں میری بہنیں جو یہاں
پر آئی ہے. ایک حدیث سنتے چلے جاؤ, تم بھی حدیث سن لو. پہلے اس سے پہلے دوسری بتاؤں. میرے نبی بیان کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, مجھے ابھی یاد آئی مجھے یہ بات. تو نبی بیان کرتے کرتے, تقریر کرتے کرتے بولے سنو, اگر جس کی 3 بیٹیاں, کیا ہو بولو, 3 بیٹی, اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے, ان کی شادی ہو جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اب یار کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی 1 ہوگی, کچھ ایسے بھی جن کی 2. ان میں سے ایک صحابی ادھر کہیں سے کھڑے ہوئے مجمع سے اور کہنے لگے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھ لوں. یار کتنا پیارا انداز تھا. کہا آقا اجازت ہو تو پوچھ لوں. میرے آقا سمجھ تو گئے کیا پوچھنا چاہتا ہے, مگر اسی کی زبانی سننا چاہ رہے تھے. بولے پوچھو. وہ کہنے لگا آقا 3 بیٹیاں ہوں تو وہ جنت کا حقدار ہے, اور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں, اس کا کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے, وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے. ایک کونے سے اور کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. جب بھی اگر کچھ مانگا, جب بھی طلب کیا, کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. آقا اتنا بتا دے کیا میں بھی اپنی فریاد آپ کی بارگاہ میں رکھ سکتا ہوں؟ میرے نبی کہنے لگے ہاں بولو, آپ بھی بولو, کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ کسی کی 2 نہیں 3 نہیں, اگر 1 بیٹی ہو تو. نبی مسکرا کر کے بولے اگر اللہ جس کو 1 بیٹی دے اور وہ اس کی صحیح پرورش کر دے, وہ بھی جنت کا حقدار. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت بیٹیوں کی وجہ سے جنت. تمہارے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو, جی یہ بھی تو بات آ رہی ہوگی نا. تو وہ میں بتا دوں, وہ حدیث وہیں رک گئی. وہ اب بند کر لو نا, لائیو سن لو ڈائریکٹ. میری تقریر میرے سامنے سن رہا بندہ. اب ایک دم لائیو سنو نا, توجہ, تاکہ میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں. اگر جس کی کوئی بیٹی نہ ہو تو کسی غریب کی بیٹی لے کے پال لو, اس کی صحیح پرورش کر دو, شادی کرا دو, وہ بھی جنت کا حقدار. بہت اچھا ماشاءاللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ. اور اگر ایسا نہیں کر پائے تو پھر کیا ہوگا؟ سنو, آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ نور علی الصراط. یہ جو عورتیں غیبت کرتی ہیں, چغلی کرتی ہیں, 2-3 اکٹھی ہو گئی, تیری برائی میری برائی اس کی برائی, یہ کپڑے کہاں سے خریدے, کون سی مارکیٹ سے لائی, اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا, اس کا برا ہو گیا, اس پہ ہوا, اس پہ جادو ہے, یہ ساری باتیں کرنے والی ہو. سنو سنو, نبی فرماتے الصلاۃ علیہ نور علی الصراط ومن صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ. نبی فرماتے اگر جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن اگر کوئی مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غفر لہ ذنوب 80 عاما. اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. بہت اچھا ماشاءاللہ. مگر بعض بھائی بھی اگر دکانوں پہ بیٹھ جائیں گے, چوراہے پہ بیٹھ جائیں گے, کسی اچھے آدمی کے پاس جائیں گے تو اس سے دعائیں نہیں کرائیں گے, اس سے اچھی باتیں نہیں پوچھیں گے, نہیں لکھوائیں گے, نہیں کوٹ کریں گے. اور بہنوں کا بھی یہی عالم ہے. بعض تو نا صحیح بتا رہے ہیں, اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی.
اللہ برکتیں فرمائے. منہ سے کیا آنے لگتی ہے؟ بدبو. اتنا جھوٹ بولتی ہے, اتنا جھوٹ, اور نئی نئی کچی بنا بنا کے پھینک رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. نبی فرماتے اگر جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی ہو اور وہ صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار. بے شک. اب اس کے پلٹ پہ جو دوسری حدیث سنانے والا ہوں وہ سنو تاکہ پتہ تو چلے. پڑھ دو حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخلون الجنة على قل والدي والديوس ورجلة النساء. حدیث کا ترجمہ سنو. نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کتنی طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ 3 طرح. اور نبی مہر لگا دے تو کوئی پیر لے جائے گا, کوئی مفتی لے جائے گا, کوئی مولانا لے جائے گا؟ نہیں. بولو. اگر نبی جس کو منع کر دیں, جس کو مہر لگا دیں, کوئی مائی کلال لے جا سکتا ہے؟ اور نبی جس کو لے جائیں تو کوئی مائی کلال روک سکتا ہے؟ نہیں. بولو. تو یہ نبی فرما دے 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے. کون ہے؟ کھولوں؟ اب دیکھو کس کس کی پول کھلتی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے بھائی, میں تو سب سے بڑا گنہگار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جو بہت پیارا ہو, اس کی ادائیں اللہ اور رسول کو پسند ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. تھوڑا کھول رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کیا کرتوت ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا کرتوت ہیں. پتہ نہیں ہے نا, مگر میں کھول رہا ہوں. اگر کوئی ایسا ہو تو آج اس جلسے سے توبہ کر کے جانا, اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا کہ انہوں نے جلسہ کیا اور ہمیں پیغام ملا ہے. حالانکہ تمہارا مزاج ایسا, اگر میں چاہوں نا تو ہر 2 منٹ پہ تمہیں نا اشعار پڑھ پڑھ کے خدا کے نعرے لگا کے خوب نوٹ اکٹھے کر لوں گا. سمجھو, خوب نوٹ اکٹھے کر لوں گا میں. مگر نہیں یار, چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی کچھ باتیں تمہیں دے جاؤں جب آیا ہوں. سننا چاہ رہے ہو؟ نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1. اچھا عورتیں سوچ رہی ہیں نا یہ مردوں کی باتیں چل رہی ہیں, عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. لوگ جو لفظ ہے لوگ, اس میں عورتیں بھی آتی ہیں. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 قل والدی. نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. نوجوانوں تم مجھے کتنے ہی نوٹ دے دو, ان کو نوٹ دے دو, کسی پیر کو نوٹ دے دو, میرے ہاتھ پاؤں دبا دو, کسی پیر کے ہاتھ پاؤں دبا دو, کسی سے دعا کرا لو. اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں, ایک کی بھی دعا. اور ہاں اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر یہ کام کرو گے تو ہر تمہارا کام خوشبو دے گا. تو پہلا میسج کیا ہے؟ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو نا, ماں باپ کی وجہ سے, اس کا حق ادا کرو. پہلا میسج کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلا حق کیا؟ بہت سارے لوگ اگر اعلان ہوتا تو 5-5 10-10 ہزار روپے خالی نام کے اوپر, ہاں ہم نے چندے میں اتنے دے دیے کر لیے, اور اماں 2 دن سے کھانس رہی ہے, 100 روپے کا اسے خمیرہ لا کے نہیں دے سکتا, 100 روپے کی اسے دوا لا کے نہیں دے سکتا. سمجھے؟ اگر پیر صاحب آ جائے تو ان کے لیے چادر پہ چادر بدلی جا رہی ہیں, گدے بدلے جا رہے ہیں, ساری چیزیں بدلے, مرغے انڈے سب کچھ. اچھی بات ہے, مہمان نوازی کرو, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, کرو. مگر اماں ہے, اس کا 3 دن سے 8 دن سے بیچاری کی چادر نہیں بدلی گئی ہے, اس کے کپڑے نہیں بدلے گئے ہیں, اسے کبھی اس کے من کا کھانا نہیں دیا جا رہا. ارے ذرا سوچو تو پیارے, جس نبی نے یہ کہا ہے کہ خدا ایک ہے, وہی نبی فرماتے ہیں, معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں, اس کا نبی بھی ناراض اور اس کا خدا بھی ناراض.
یہ پہلا سبق ہے تمہارا، پہلا سبق، یہ سمجھنا پڑے گا اس بات کو۔ اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اور بھائی سبھی چاہتے ہیں، اسی لیے مزار شریف پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، مگر مزار شریف پہ نا مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں۔ سچی بات سمجھ میں آ رہی بات؟ عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز، نہیں۔ وہ بات الگ ہے، تم گنا چھیل لے اور یہ مزار کے چکر مار رہی ہے، تمہیں تو لگا دیا ٹھکانے سے، تو جا کھیت پہ کام کرنے، اور یہ مزار پہ چکر لگا رہی، کیوں؟ اس کے سر کا درد ہی نہیں جاتا جب تک مزار پہ 2-3 چکر نہیں لگائے گی۔ لٹ پھیرو، اگر ایسی کوئی ہو جو خالی ڈھچوکلے مار رہی ہے۔ پورے ہندوستان کے جنات انہی عورتوں کو چپٹ گئے، جنات کو کوئی اور کام نہیں رہا کیا؟ یار جو کبھی گھر سے نہیں نکلی، جو کبھی باہر نہیں نکلی، وہ بھی ہو کر دی رہی، ہو کر رہی، ارے کیا مصیبت ہے یہ؟ پہلے کی عورتیں کتنا کام کرتی تھی، تو عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں، مردوں کا جائز ہے، تم جایا کرو۔ مگر میں جو بتا رہا تھا، بولو جاؤ گے، ایک بارگاہ ایسی ہے، خانقاہ ایسی ہے جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے، وہ بارگاہ کون سی ہے، وہ خانقاہ کون سی ہے؟ سن لو، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری ماں، تمہارے باپ ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ راضی ہو جائے تو لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے، تو اللہ کی قسم نبی فرماتے، آقا فرماتے، کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں، آقا فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اصلی چیزیں سب ختم کر دی، اللہ برکتیں فرمائے۔ اصلی چیزیں کیا کر دی؟ سب ختم کر دی، سب فروعات پہ بھاگے پھر رہے ہیں۔ ابھی جلوس محمدی انشاءاللہ نکالیں گے نا، الحمدللہ بولا، انشاءاللہ بولا، اور نکالنا چاہیے، یہ ہمارے آقا کا۔ مگر کچھ نوجوان ایسے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، جب جلوس میں جاتے ہیں ہری پٹی باندھ لیا، جھنڈا لے لیا، تو باس نکال کے جا رہے ہیں، چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، تو جہاں پہ لڑکیاں عورتیں کھڑی ہیں وہیں پہ زیادہ کودتا ہی ہے، سچی بات۔ اور وہیں پہ نعرے لگاتا کہ نعرے تکبیر، جھنڈے لہرا رہا، نعرے رسالت۔ اب ایمانداری سے مجھے بتاؤ، یہ نبی کی محبت میں کود رہا یا اس کی رگوں میں شیطان ہے وہ کدا رہا؟ یہ تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیا نبی کے غلام کا یہی معاملہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بس موبائلوں پہ جس کی جہاں بات چل رہی ہے اس گلی سے نکل گیا تو ایسا لگتا ہے سب سے بڑا عاشق رسول یہی ہے، اکیلے ہی دھوم مچائے پڑا پورے محلے میں۔ تھوڑا سا تو یار ہمیں بدلنا ہوگا نا، تھوڑا سا تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا نا۔ ہر جگہ ہر بات اچھی نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کوئی کہیں غیر مسلموں کے محلے سے نکلے تو ایسے نعرے لگائیں گے جو نہیں لگانا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب، ابا کا کہنا نہیں مانتا اور ہم سب ایک ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا ایک ہے؟ بڑے بھائی کو ادھر پھینک دیا، چھوٹے کو ادھر پھینک دیا، کہ ہم سب ایک ہیں، اور ایسے الٹے سیدھے نعرے، ایسے الٹے سیدھے نعرے، کہیں بلب پھوڑ رہے ہیں۔ یار غلاموں کا یہ کام ہے کہ سچی بات، ایسا جلوس نکالو نا، جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، واہ 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 واہ، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، بے شک، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کی ادا بولے نبی نبی۔ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں غیر کہیں، کہیں واہ، جب مسلمان ایسا تو ان کا اسلام کیسا ہوگا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ واہ واہ، اللہ اللہ، نام محمد کی
پڑھ لیا. ایک یہودی نبی سے بہت چڑھتا تھا. بیٹا او پیلی بنیان میرا چاند, نبی سے بہت زیادہ چڑھتا تھا. توریت پڑھ رہا تھا. توریت سننے کی بات ہے, جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا؟ توریت. توریت پڑھ رہا تھا. اس میں آقا علیہ السلام کا نام پاک محمد آ گیا. اس کے دل میں آگ لگ گئی, اس نے اس سے نام کھرچ دیا. میرے نبی کا نام مٹا رہا تھا, کھرچ دیا اور کھرچ کے سو گیا. صبح کو پھر توریت اٹھائی اور جب توریت کھول کے دیکھی تو ایک جگہ سے کھرچا ہوا تھا اسی صفحے پر اب 4 جگہ نام لکھا ہے. کتنی جگہ بولو ماشاءاللہ. اس نے غصے میں آ کے پھر 4 کو کھرچ دیا. صبح کو آنکھ کھلی, جب سو گیا پھر صبح کو کھلی, پھر توریت پڑھنے بیٹھا تو دیکھا تو 8 جگہ لکھا ہوا تھا. واہ ماشاءاللہ. پھر غصے میں کھرچ دیا. پھر 8 دونی 16 جگہ نام لکھا ہوا تھا. دل کی دنیا پلٹ گئی, دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگا چلو جس محبوب کا نام محمد جو رہتے چلو ان سے چل کے مدینے میں ملاقات کریں گے. چل دیا وہیں سے, شام کا رہنے والا تھا. چلا مدینے پہنچا. اللہ, اب جیسے ہی مدینے پہنچا, توجہ کی بات ہے, سننے کی بات ہے, جیسے ہی مدینے گیا اتفاق سے میرے نبی وصال فرما چکے تھے. نبی وصال کر گئے تھے ظاہری دنیا سے. کہا کہ محمد الرسول اللہ سے ملنا. حضرت علی سے ملاقات ہو گئی. حضرت علی بولے وہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے. روتا پھرتا تھا, کہتا تھا مجھے ایک مرتبہ چہرہ دکھا دیا جائے, ایک مرتبہ صرف جس کے نام نے میرے دل کی دنیا پلٹ دی ہے. کہا علی جو کپڑا محمد الرسول اللہ پہنتے ہیں اس کا ایک ہی ٹکڑا دکھا دو. حضرت علی کے پاس میرے آقا کا کپڑا تھا. حضرت علی نے وہ کپڑا اس کو دے دیا. اس نے سونگا اور چوما اور چوم کر کے سیدھا نبی کے روضے پہ چلا گیا اور وہاں پر جا کر کے اس نے کلمہ پڑھا, کپڑے کو گواہ بنا کر کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس نے وہیں پہ دعا مانگی اے اللہ مجھے آقا کے روضے سے اٹھنے مت دینا, یہیں پہ موت عطا فرما دینا. حضرت علی فرماتے 1 منٹ نہیں گزرا اس کا انتقال ہو گیا. واہ واہ بے شک. 1 منٹ نہیں گزرا اس کا انتقال ہو گیا. ایسے بھی لوگ تھے, ایسے عاشق تھے. جب یہ باتیں پھیلی, حضرت عمر کا جب دور آیا, تم اپنے انداز دیکھیو, تم کسی کو سلام نہیں کر سکتے. غرور, تکبر, گھمنڈ بچوں میں, نوجوانوں میں یہ سلیقہ ختم ہو گیا. اب کوئی بڑا اگر آیا تو اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا کہ اسے بٹھال دیں, سلام نہیں کر سکتا. ادب ختم ہو گیا. بس 4 پیسے اگر اکٹھے ہو گئے بس یہ سمجھتا میں ہی سب سے بڑا ہوں. محلے کا تو الگ معاملہ, اپنے ابا کی چل لینے کہتا ابا تم چپ کر رہی ہو, تم نے کچھ نہیں دیکھا, میری مرضی سے گھر بنے گا. ابا بیچارے دبے بیٹھے, ہاں بنا لو کیا کریں, دل پھٹ رہے ابا کا. مگر ذرا سنو, 2 میاں بی بی, ان کو تھوڑی تکلیف, وہاں کا جو حاکم تھا نا وہ تھوڑا دباؤ ڈال رہا تھا, تو وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں چلا شکایت کرنے. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت عمر, تو ان کا نام کتنا تھا, روب دبدبہ. میرے نبی فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے نا جس راستے سے اگر چل دے تو شیطان بھی ہٹ جاتا. چلو ہٹو, عمر آ رہے ہیں. شیطان وہ دونوں میاں بی بی مدینے کو جا رہے ہیں. حضرت عمر کی بارگاہ میں شکایت رکھنا, ملاقات کرنی ہے. ذہن میں یہ تھا بہت بڑے بادشاہ, بہت بڑے سینکڑوں آدمی در کے لیے کھڑے ہوں گے, مگر اس کی بیوی بچے کی امید سے تھی.
مدینے کے قریب پہنچی اس کو درد شروع ہو گیا، درد شروع ہوا، اس نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، عورت چیخنے لگی، رات کو رونے لگی کیونکہ درد شروع ہو گیا پیدائش کا۔ حضرت عمر نے اپنے کپڑے مزدوروں والے پہنے، وہ کپڑے جو مزدوری کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پہنتے، حضرت عمر نے وہ کپڑے پہنے اور مدینے کے طرف گھومنے لگے، چکر لگانے لگے، دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی غریب کو تو نہیں ستایا جا رہا، کوئی مسافر پریشان تو نہیں ہے، کسی کے بچے کھانے کی وجہ سے رو تو نہیں رہے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے تو چیخ کی آوازیں آ گئی، کرہانے کی آواز آئی۔ حضرت عمر بولے کیا؟ اس کے شوہر سے بولے عورت اندر تھی، کہ کیا معاملہ، کیسی آواز آ رہی؟ تو اس نے سوچا کوئی مزدور ہوگا، ایسی آدمی ہوگا، 1-2 روپے والا ہوتا، دیکھنے سے اندازہ لگا کہ چلو ہٹو یہاں سے جاؤ۔ حضرت عمر سے کہہ رہا ہو کہ چلو ہٹو یہاں سے جاؤ، اپنا اللہ بولے جاؤ، اس نے اختیار کیا۔ حضرت عمر اتنے جلالی تھے مگر نبی کی تربیت پائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بولے آپ مہمان ہیں، میں میزبان ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کے کام میں آ جاؤں، اندر سے کرہانے کی آواز کیوں؟ کہا میں عمر سے ملنے آیا ہوں۔ جانتے ہو کس سے ملنے آیا ہوں؟ عمر سے، جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ اچھا عمر سے ملنے آئے ہو؟ کہا جی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ درد ہو رہا، پیدائش کا معاملہ۔ تو حضرت عمر بولے میں دائی کا انتظام کر دوں اگر اجازت ہو۔ پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں دائی ہوا کرتی تھی، مگر ماشاءاللہ یہ بات آپ کہو گے کہ حضرت کیسے کہہ رہے ہیں، ایک عورت کے 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے۔ بولو ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ اس کے باوجود آپریشن نہیں ہوتا تھا، ڈاکٹر نہیں ہے اور اتنا سب دائی ہی گھر پہ ہی سب ہو جاتا تھا معاملہ، 8-8 10-10۔ اور اب تو ڈاکٹر نے ڈیٹ دے دیتی ہے، اس سے 5 دن پہلے ہاسپٹل میں لے جا کر رکھ دیتا ہے، اور اگر نہیں لے گیا نا شوہر تو سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا بیکار وہی داماد مانا جاتا جو لے کے نہیں گیا۔ صحیح بتا رہے ہوں میں؟ اب وہ اس کی مجبوری بن گئی، ادھار لے کچھ بھی کرے، ہاسپٹل میں لے جا کے 20-20 سال کی بچیاں، 22-22 سال کی بچیاں انہیں کٹوا کے رکھ دیا ہے۔ پہلا بچہ ہوا، بس ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگایا، بیکار ہو گئی۔ اب آپ جانتے ہیں اس سے بیٹھ کے گھر کا پوچھا نہیں لگ سکتا، لچ کے جھاڑو نہیں لگ سکتی، یہ بچے کو نہیں پال سکتی۔ 22 سال کی بچی بالکل برباد ہو گئی ہے، مطلب اتنی کہ آدھا گھنٹہ سنبھل کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ یہ عمر ایسی تھی، ہرن ہوتی، شیرنی ہوتی، شیرنی، اگر چھت پہ سے بھی کود جائے نا تو بھاگتا ہوئی چلی جائے۔ یہ عمر مگر بالکل سفید چٹا کپڑا ہو گئی، نہ خون رہا نہ کچھ، لیور بیکار ہونے لگا۔ اب بیچارہ شوہر دوائیاں کراتے، 25 سال کی عمر میں، 23-22 سال کی عمر میں کیا کر کے ڈال دیا۔ صرف وہ زہر کا جو انجیکشن لگوایا نا، بس ڈاکٹر نے ڈرا دیا کہ یا تو بچہ ہی بچے گا یا پھر ماں بچے گی۔ اور اب تو پہلے ہی مہینے سے، دوسرے مہینے سے اللہ پہ پتہ نہیں کیسے جملہ بولوں، بھروسہ رہا یا نہیں رہا، بس الٹراساؤنڈ پر جو ڈاکٹر نے کہی ارے قرآن پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، سورہ طٰہٰ پڑھو، سورہ نور پڑھو، یہ پڑھ کے پانی پیو، سورہ، کیا قرآن شریف کچھ نہیں رہا کیا؟ یہ ساری چیزیں نہیں رہی کیا؟ مگر بالکل برباد کر کے ڈال دیا۔ اب وہ بچی 2 آپریشن ہو گئے، اب 2 کے بعد تیسرا آپریشن ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ 10 کلو وزن نہیں اٹھا سکتی۔ اب پرانی عورتیں سرخ سفید رہتی تھی، 8-8 بچے ہوتے تھے، سرخ سفید ہوتی تھی، ان کے گال سرخ ہوتے تھے، دھوپ میں بیٹھ جائے تو گال سرخائی چھوڑتے تھے، اس کو بولتے خوبصورتی۔ اور آج بالکل سفید چٹا، لائے گی وہی میک اپ کا وہی ڈبہ اور بس اب رنگ لگا رہی ہے کھالوں پر رنگ، یہ دکھائے گی سرخائی، نقلی ساری چیز۔ ارے کیا ہو گیا؟ اللہ اللہ سنو پیارے، حضرت عمر کہنے لگے دائی کا انتظام کر دوں، دائی کا انتظام کر دوں۔ کہاں دائی کا انتظام؟ کہا جلدی آنا۔ وہ کہہ رہا کہ جلدی آنا۔ حضرت عمر بولے ٹھیک ہے۔
حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے او میری خاتون کیا تم نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ وہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی آدھی رات بھی نہیں ہوئی ہے، وہ تو یہ کہتی مجھے سونے دو، ہٹ جاؤ، پریشان مت کرو، میری نیند نہیں، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ہاں امیر المومنین، اگر یہ رات نیکی کمانے میں گزرے گی تو اور فائدہ ہوگا۔ بولو بیوی بھی کیسی تھی؟ آج کے تو نا اگر بچے بھی رو رہے ہیں اور نیند کے مارے موٹی موٹی آنکھیں کر لے، کہتی پڑے رہی ہو ادھری کو چپکے سے، اور یہ کہتی سن رہے ہو میری طبیعت خراب ہے ذرا فیڈر بنا لیو۔ فیڈر؟ یہ مجنو جا رہے آپ فیڈر بنانے، صاحب اب پلائے گا فیڈر بچوں کو، مجنو بنا پڑا مجنو۔ حضرت عمر کہنے لگے بیوی سے، تو بیوی بولی ہاں بولو کیا میرا دوست آیا مجھ سے ملنے آ رہا تھا، اس کی بیوی کو درد سے شروع ہو گیا، تم دائی بن جاؤ چلو۔ آج کی بیوی اتنے مالدار انسان اتنے بڑے عہدے والے کی ہوتی تو دائی بنتی؟ کہتی ذرا حیثیت سے بات کرو، حیثیت سے بولو، سمجھے؟ اور ہمارے یہاں اتنی اتراتی ہیں، سمجھے، اتنی تکبر کا پتلا بنی پڑی ہیں، اگر ایک کپڑوں میں فوٹو کھنچ گیا تو وہ ناجائز ہو گئے، چاہے تم بکو یا گرمی رکھو، شادی پہ 5 جوڑی کپڑے بننا لازمی ہے، بیچ کے رکھ دیا۔ مگر حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی سرتاج چلو 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 آج نیکیاں کماتے ہیں، کہا گڑ لے لو، شیرہ لے لو، سونٹ لے لو، ساری چیزیں زیرہ وغیرہ لے لو، اور یہ ہانڈی لے لو، لکڑی لے لو، کاڑھا بنا کر کے پلائیں گے۔ حضرت عمر کی بیوی نے سارا سامان لے لیا، اپنے شوہر کو دیا کہ لو چولہا بناؤ، 3 پتھر رکھ کے جلدی پکاؤ، اور وہ چلی گئی اندر۔ اب حضرت عمر اتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، آج کا دور کیا ہے؟ اگر سگا بھائی ہے نا، اس کے گھر کے بچوں پہ کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ اندر بیٹھا ہوا موبائل چلاتا ہوگا، موبائل، اپنی بیوی سے پوچھے گا کیا ہو رہا ہے ادھر؟ کتنا بڑا بےہودہ انسان ہے، اپنے خون کا اثر تو نے چھوڑ دیا۔ بیوی سے پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا، کیوں شور مچ رہا؟ تو اس لائق نہیں تھا، وہ تیرا بھائی ہے، بھائی تیرا خون ہے، تم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ، کہاں چلی گئی یہ محبت ہے؟ اتنی زمین کے پیچھے نا سگے بھائی مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہم نے، اتنی زمین کے پیچھے، حضرت اتنی زمین کے پیچھے، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے یہ۔ سگا بھائی پہلے نا بیٹا باپ کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا، باپ کی 35 کو بیٹھتا تھا، بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، اگر کہیں عادت ہو بھی جاتی تھی نا تو چھپ چھپا کے پی کے آتا تھا آڑ میں کہیں، بولے ہے نہیں ایسا؟ اور اب تو ابا کہہ رہا کھانا کھا کے لگائیے رے گیس بن رہی ہے، ذرا 2 بیڑی لگائیے، تیری گیس تو قبر میں نکلے گی، دیکھ ابا گیس نکال لیا بیٹے کی بیڑی سے، کون سدھارے گا؟ امام صاحب ڈنڈا لے کے آئیں گے؟ امام صاحب کو تو خود بوتلیں چڑھ رہی ہیں بیچاروں کے۔ اللہ تعالیٰ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہماری ان سے پہلے سے بھی ملاقات ہے، کئی پروگراموں، جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ دین کا کام اچھا کام کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ، فرمان نام ہے ان کا، اللہ سلامت رکھ۔ اور یہ نا جتنے بھی حضرت ہیں ہمارے، حضرت ہیں، یہ اسراج بھائی ہیں، یہ ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بندہ سمجھ رہے اتنی محبت، اتنا عاشق، سواری ملے یا نہ ملے پہنچ ہی جاتا ہے، جی سچی پتہ نہیں یار کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیو، یہ مت سمجھیو کہ میں بہت سا اونچا ہوں اور یوں نہیں۔ ایک سید صاحب تھے حضرت، آل رسول تھے، ان سے پوچھا گیا آپ تو آل رسول ہو، سید صاحب ہو، اتنا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، ولی ہو، تو تمہیں یہ بتاؤ ولایت ملی کیسے؟ آخا جو انہوں نے جواب دیا تھا نا، دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کہا آپ ولی بنے کیسے؟
تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت اونچے خاندان سے ہوں، یہ نہیں کہا میں بڑی تہجد کی نمازیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا ہوں، ایسا متقی پرہیزگار ہوں، یہ نہیں کہا۔ کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے، بتاؤں؟ کہاں؟ کہا ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو صبح صبح میرا دل تھوڑا پریشان تھا، اور جیسے ہی پریشان تھا نا تو میرا دل یہ لگا کہ باہر کو چلو، ہریالی میں کو ٹہلو۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا ایک کتا تھا، کتا کیا تھا بولو؟ اور کتے کی گردن یہاں اوپر سے سڑ رہی تھی، اور اس سڑی ہوئی گردن پہ نا کیڑے بل بلا رہے تھے، اور کتا یوں کر رہا بہت زیادہ پریشان، بہت پریشان، اور منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، اور لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا ہے کی کرتا ہوا۔ وہ سید صاحب بولے کی کرتا ہوا لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا، مگر کوئی پاؤں مار دے، کوئی ہٹ کر دے، کوئی ڈنڈا مار دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی انسان نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ کتا کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے اس تکلیف سے کوئی نکال دے، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے کوئی نکال دے۔ اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے نا۔ وہ آل رسول بولے میں دیکھ رہا تھا وہ کتا میری طرف کو آیا، تہمت باندھے ہوئے تھے، وہ بولے میری طرف کو آیا تو میں نے بھی اپنا تہمت سمیٹا، کہیں اس کا تھوک نہ لگ جائے، کیونکہ تھوک ناپاک ہے، رال نہ لگ، سوکھا ہوا کتا لگ جائے تو تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اور اگر گیلا لگ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ کتے کا تھوک لگ جائے، رال لگ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات صاف ہو گئی۔ اب وہ انہوں نے کپڑے سمیٹ لیے، مگر وہ بھی پیچھے ہٹے، اور انہوں نے ایسے کرا تو کتا دم ہلانے لگا۔ کتا سمجھا نا یار کوئی مل گیا، اب انسان مل گیا، انسانیت بیدار کا کون مل گیا؟ بولو انسان مل گیا۔ وہ آل رسول کہنے لگے جب میری نظر اس کی گردن پہ پڑی تو کیڑے بل بلا رہے تھے، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں اس کے کیڑے بین دوں۔ اللہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک طرف پڑی ہوئی لوہے کی تان مل گئی، جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا، باریک سا تار مل گیا۔ انہوں نے اس کو ایسے کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا، جیسے چمٹی بناتے نا، اور چمٹی کی طرح بنا کر کے اپنے کپڑے سمیٹ کے ایسے کر لیے، کتے کو پچکارا، کتا دم ہلانے لگا۔ وہ سید صاحب بولے میں نے اس چمٹی سے ایک کیڑا اٹھایا پھینک دیا، دوسرا اٹھایا پھینک دیا، سارے کیڑے بین دیے، کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا۔ واہ 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 واہ۔ اب وہ بولے اس کا تھوک وغیرہ ختم ہو گیا نا، بولے اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو برابر میں دوب گھاس کھڑی تھی۔ دوب جانتے ہو نا؟ دوبر کچھ لوگ جانتے ہوں گے، دوبرہ بولتے ہیں نا ادھر، دوبر، ہاں دوب بھی بولتے ہیں اس کو، دوبر بھی۔ انہوں نے وہ کھیڑی اور ایسے کر کے جھاڑی، ایک پتھر پہ رکھی، دوسرے پتھر پہ کچل کچل کے جتنا بڑا زخم تھا نا اتنی بڑی ٹکیا بنا لی۔ اگر تمہارا کہیں کٹ جائے نا دانتوں سے، اس دوب کی پتی کو چبا کے لگا لو، فوراً خون رک جاتا ہے، پھر پک نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سن، وہ بوٹی ہے، وہ جڑی بوٹی۔ اب انہوں نے اس کو کھیڑا ٹکیا بنائی اور کتے کو ایسے کیا، کتا کھڑا ہو گیا، کوئی انسان مل گیا۔ اب انہوں نے سوچا یہ چلے گا تو ٹکیا گر جائے گی، انہوں نے اپنی لنگی لی اور لنگی سے چیر پھاڑی، پھاڑنے کے بعد کتے کے مال دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے زخم بھرتا گیا ویسے ہی اللہ انہیں ولایت عطا کرتا گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، حضرت سید مقیم رحمان صاحب قبلہ۔